تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 93 اینڈ 94. دو آیت ہے. آیت نمبر 93. And who can be more unjust than he who invents a lie against Allah? اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے لیے جھوٹ گھڑے اور says I have received inspiration. پھر سیکنڈ نمبر کی جو بات ہے وہ یہ ہے یا وہ یہ کہے کہ مجھے بھی وحی آئی ہے. whereas he is not inspired in anything, جبکہ اس کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی ہے. and who says, اور پھر تیسرا نمبر وہ یہ ہے کہ I will reveal the like of what Allah has revealed, کہ جیسے اللہ نے مطلب جو نازل کیا میں بھی اسی طرح کا نازل کروں گا. یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو کہ اس وقت کے دور کے لوگ میں تھے نا, جو مسیلمہ the liar اور بھی لوگ کرتے ہوں گے نا. and if you could but see when the wrongdoers are in the agonies of death, اور کاش آپ یہ دیکھ سکتے کہ ظالمین جو لوگ ہیں, جو مطلب جو یہ حرکتیں کر رہے تھے, ان کا موت کا وقت کی تکلیف, موت کے وقت کی تکلیف جو ہوتی ہے وہ بہت ہی نزا کا عالم ہوتا ہے, وہ جس میں بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے. while the angels are stretching forth their hands, اور فرشتے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو آگے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں deliver your souls, نکالو اپنی باہر روح کو, نکالو اپنی جان کو, نکالو اپنی روح کو نکالو. this day you shall be recompensed with the torment of degradation, آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا وہ عذاب جو تمہیں مطلب ذلیل کر دے گا, تمہیں بہت ہی ذلت آمیز. because of what you used to utter against Allah other than the truth, کیونکہ اللہ کے لیے, اللہ کے خلاف جو کچھ بھی تم کہتے رہتے تھے اور وہ جو کہ حق نہیں تھا, جو حق بات نہیں تھی, وہ تم اللہ کے خلاف کہہ رہے تھے. and you used to reject his ayat with disrespect, اور اللہ کی جو آیتیں ہیں اس کو تم رد کرتے تھے بہت ہی تکبری کرتے ہوئے. آیت نمبر 94. and truly you have come unto us alone, اور یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس بالکل اکیلے, تنہا تنہا. as we created you the first time, جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار تمہیں تمہاری تخلیق کی تھی. you have left behind you all that which we had bestowed on you, تم نے سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے وہ سب کچھ جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا, جو دنیا کی تمام چیزوں میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا. we see not with you your intercessors, اور پھر ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ شفا پہنچانے والے, سفارش کرنے والے کہاں ہے وہ. whom you claim to be your partners, جس کے لیے تم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ تمہارے شریک ہیں, یعنی کہ تم نے ان کو یعنی کہ مطلب ورشپ میں یا بندگی میں ان کو پارٹنر بنایا تھا. now you and they have been cut off, تو آج تم اور وہ لوگ دونوں ایک دوسرے سے کٹ آف ہو چکے ہیں. and all that you used to claim has vanished from you, اور جن جن چیزوں کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارے ہیں, یہ ہمارے مطلب معبود یا جھوٹے خدا یا ہمارے بت یا جو بھی جس کو تم بنا رہے تھے, وہ سب غائب ہو گئے, تم سے چھوڑ کے تم کو چلے گئے. بہت ہی اچھا تنزیہ یہ جو ہے بولا گیا, اللہ نے جو بولا. none is worse than one who invents a lie against Allah and claims that revelation came to him. اس سے بدتر کیا ہوگا کہ کوئی اللہ کے لیے اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑے اور یہ دعویٰ کرے کہ وحی آئی ہے اس کی طرف بھی. اللہ said, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, and who can be more unjust than he who invents a lie against Allah. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑے,
Therefore none is more unjust than one who lies about Allah. इससे बढ़कर जालिम कोई नहीं जो अल्लाह के बारे में झूठ कहे, क्लेमिंग, दावा भी करे that he has partner, कि उसके तो पार्टनर्स है, शरीक हैं, अस्तगफिरुल्लाह, और असन या अल्लाह का कोई बेटा है जिससे तुम मांग सकते हो, अस्तगफिरुल्लाह, और falsely claiming that Allah sent him as a prophet. और फिर ये कि कोई भी ये झूठा दावा करे कि अल्लाह ने उसको भी नबी रसूल बना के भेजा है जिसको कि अल्लाह ने नहीं बनाया है. और काला ऊहिया इलैया वलम यूहा इलैहि शैउन, और सेज, या फिर वो ये कहे आई हैव रिसीव्ड इंस्पिरेशन, मुझ पर भी वही आई है, whereas he is not inspired with anything, जबकि उस पर कोई वही नहीं आई. इक्रिमा एंड कतादा said that this ayah was revealed about मुसैलिमा अल-कज़्ज़ाब, कि ये आयत जो है ये नाजिल हुई है मुसैलिमा द कज़्ज़ाब, जो झूठा लायर, उसके लिए. वो अपने आप को वो नबी रसूल ऐसा बता रहा था ना. अस्तगफिरुल्लाह. वमन क़ाला सउन्ज़िला मिस्ल मा अंज़लल्लाह, एंड हु सेज आई विल रिवील द लाइक ऑफ व्हाट अल्लाह हैज रिवील्ड. और फिर ये कहने वाला भी जो ये कहे कि मैं भी इस वही, जैसे ये वही आई है, इसके मिस्ल, इसके बराबर ऐसी ही मैं मतलब रेवलेशन लाऊंगा, यानी वही या इस तरह का, मतलब जो पुरानी आयत है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि भाई मैं भी ऐसा मतलब नाजिल करूंगा जो अल्लाह ने भेजा. दिस रिफर्स टू ही हु क्लेम्स दैट द लाइज ही इन्वेंट्स rival the revelation that came from Allah. ये उस बंदे के लिए है जो ये दावा करे कि जो झूठ उसने घड़ा है, यानी कि राइवल या अल्लाह के खिलाफ किसी को मद्दे मुकाबिल, द रेवलेशन दैट केम फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से जो नाजिल हुआ है कुरान, उसके खिलाफ. इन अनदर आया अल्लाह सेड, और ये है सूरे नंबर 8 यानी 8 आयत नंबर 31. सूरे नंबर 8 जो है सूरे अनफाल है. वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअ लकुल्ना मिस्ल हाज़ा, एंड व्हेन आवर वर्सेस ऑफ द कुरान आर रिसाइटेड टू देम. तो जब हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं, यानी कुरान की आयतें जब तिलावत की जाती है उन पर, तो वो कहते हैं दे से वी हैव हर्ड दिस, हमने ये सुना, इस कुरान को हमने सुना. इफ वी विश वी कैन से द लाइक ऑफ दिस, अगर हम चाहें तो हम भी ऐसा ही कुरान ला सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं. माज़अल्लाह. द कंडीशन ऑफ दीज अनजस्ट पीपल अपॉन डेथ एंड ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन. तो ये जो जालिमीन लोग हैं, इनकी हालत जो होगी मौत के वक्त और कयामत के दिन. अल्लाह द मोस्ट ऑनर्ड सेड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फी गमरातिल मौत, इफ यू कुड बट सी व्हेन द रॉन्ग डूअर्स आर इन द एगनीज ऑफ डेथ. कि आकाश आप ये देखते कि ये जालिम लोग जो हैं मौत की सख्तियों में कैसे हैं, यानी इनकी हालत, सफरिंग फ्रॉम द हार्डशिप्स, एगनीज एंड एफ्लिक्शंस ऑफ डेथ, कि ये कैसे भुगत रहे हैं वो बेइंतहा, मतलब वो तकलीफ, वो तड़पना और वो तमाम मुश्किलात और जो भी उनके ऊपर जो मतलब मुसीबत आई है मौत के वक्त की. वल मलाइकतु बासितु ऐदीहिम व्हाइल द एंजल्स are stretching forth their hands, beating them. जबकि फरिश्ते अपने हाथों को उनकी तरफ बढ़ा रहे हैं, उनको मारते हुए. यानी फरिश्ते की मार क्या होगी कि बंदा जब चीखेगा, चिल्लाएगा, लोग सोचेंगे वो तड़प रहा है और चिल्ला रहा है. अल्लाह said in other आयत, वो है सूरे नंबर 5 यानी सूरे माइदा जो हम पढ़ चुके, आयत नंबर 28. लाइन बसत्ता इलैया यदका लितक़्तुलनी, if you do stretch your hand against me to kill me.
اگر تم نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا مجھے مارنے کے لیے. تو وہ عابل اور قابل کے بیچ کا. اینڈ پھر ہے سورہ نمبر 60، سورہ ممتحنہ، اس کی آیت نمبر 2 ہے وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ and stretch forth their hands and their tongues against you with evil. اور یہ ہاتھ بڑھاتے ہیں اپنے اور اپنی زبان آپ کے خلاف بہت ہی برے انداز میں with evil. ایول سے یہ لوگ کر رہے ایسا. الضحاک and Abu Saleh said that stretch forth their hands means with torment. یعنی وہ جو اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، دراز کر رہے ہیں ہاتھ کو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے، تو اس کا میننگ یہاں پر کہا گیا کہ اس کا مطلب ہے وتھ ٹورمنٹ، یعنی عذاب کے ساتھ، یعنی ان کے اوپر عذاب بھی ہو رہا ہے اور روح کھینچ کے قبض کی جا رہی ہے. ان اندر آیا اللہ سے ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے کہا، سورہ نمبر 8 یعنی کہ انفال آیت نمبر 50، وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. And if you could see when the angels take away the souls of those who disbelieve, they smite their faces and their backs. اور کاش آپ دیکھتے جب فرشتے ان کی روح کو نکال رہے تھے ان سے جو کفر کر رہے تھے ڈس بلیورز، تو وہ مار رہے تھے ان کے چہروں پہ بھی اور ان کی پیٹھوں پہ بھی. یعنی فرشتے کی ہاتھ کی مار کیا ہوگی کہ اگر وہ ایک چیخ اس کی جو ہے، ایک چنگھاڑ جو ہے وہ زلزلہ لے آتی ہے کہ کتنی ساری زمینوں کے اوپر ہلچل ہو جاتی ہے، عمارتیں گر جاتی ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے، لوگ اس کے اندر دفن ہو جاتے ہیں. تو سوچ لو ان فرشتوں کی مار جب ان کے منہوں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ مارا جائے گا. اللہ سیڈ، اور یہ سب باتیں سوچ لو کہ یہ پورے قرآن کو لے کر بولا جا رہا نا، اس کی آیت، اللہ کے خلاف جانا. تو اللہ کا یہ جو پورا قرآن جو ہے اللہ کے الفاظ ہیں نا، اس میں اللہ کے کمانڈمنٹس ہے، اللہ کے حکم ہے، اللہ نے جو منع کیا وہ ہے، سب کچھ ہے. تو اللہ کا غصہ اور غضب کتنا بھڑکتا ہوگا ان لوگوں پہ کہ جب وہ قرآن کی کسی بات کو رد کر کے اپنی مرضی چلاتے ہیں دنیاوی باتوں کے اندر، دنیاوی افیئر میں. اللہ said وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ while the angels are stretching forth their hands. یہ فرشتے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اسٹریچ کر رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں، بیٹنگ them یعنی مارتے ہوئے ان کو، until their souls leave their bodies. تو یعنی ان کو اتنا مارتے ہیں کہ ان کی روح جو ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہے. جب تک کہ وہ نکلے نہیں تب تک وہ ان کو مارتے رہتے ہیں. until their souls leave their bodies, saying اخرجوا انفسکم، deliver your souls، نکالو اپنی روح کو. when the disbeliever is near death، اور جب وہ کافر موت کے قریب ہوتا ہے، the angels will convey the good news to him of torment. تو فرشتے اس کو وہ خوشخبری دیں گے جب وہ بالکل قریب آ جائے گا موت کے. تو خوشخبری کیا ہے؟ آف ٹورمنٹ، عذاب کی، وینجنس، اللہ کا بدلہ، چینز کے زنجیروں میں وہ باندھا جائے گا، ریسٹرینس جس طرح سے اس کو باندھ کے پکڑا جائے گا، ہیل یعنی جہنم، اس کی آگ، بوائلنگ واٹر، ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی، اینڈ دا اینگر آف دا موسٹ بینیفیشنٹ موسٹ مرسیفل. وہ جو اتنا رحم کرنے والا، وہ جو اتنا اپنے بندوں کو چاہنے والا، رحم کرنے والا، وہ اس کا غضب اور غصہ یہ سب اس کو خبر دی جائے گی اس بندے کو. The soul will then scatter in the body of the disbeliever. تو تب روح جو ہے وہ پورے جسم میں بکھر جائے گی تاکہ وہ ان کے ہاتھ نہ آ سکے.
and refuse to get out of it. اور وہ منع کرے گی باہر آنے سے. The angels will keep beating. فرشتے اس کو مارتے ہی جائیں گے اور یہ باتیں بتاتے بھی جائیں گے. The disbeliever until his soul exits from his body. تو ان کو وہ جو ڈسبلیور ہے کافر، ان کو اتنا تب مارتے رہیں گے فرشتے جب تک کہ اس کی روح جسم کو چھوڑ نہ دے. اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق saying deliver your souls. نکالو تمہاری روحیں باہر. This day you shall be recompensed with the torment of degradation. آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت آمیز عذاب کا. Because of what you used to say about Allah. جو کہ تم اللہ کے بارے میں کہہ رہے تھے اس کے بدلے میں. Other than the truth. یعنی وہ جو اللہ کے بارے میں تم کہہ رہے تھے وہ حق بات نہیں تھی. This ayah means today you will be utterly humiliated because you used to invent lies against Allah and arrogantly refuse to follow His ayat and obey His messengers. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آج کا دن تمہیں بہت ہی ذلیل کیا جائے گا. ذلت جو تم مطلب جو اپنی زبان سے جو بھی کچھ کہہ رہے تھے اور تم اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑ رہے تھے اور تم نے اللہ کی آیت کا انکار کیا ہے بہت ہی گھمنڈ کے تحت، تکبری. اور تم نے انکار کیا ہے کہ تم اس کو فالو بھی نہیں کرو گے. یعنی تم نے انکار کیا کہ ہم قرآن کی کوئی اتباع بھی نہیں کریں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری نہیں کریں گے. تم تو بڑے رواب سے کہہ رہے تھے نا، تو اب چکھو مزہ اس کا. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ and you used to reject his ayat and disrespect with disrespect. اور تم تو اللہ کی آیتوں کو ایسے رد کر رہے تھے کہ گھمنڈ کے اندر اور ڈسرسپیکٹ، یعنی تمہارا کوئی رسپیکٹ بھی نہیں تھا کہ کوئی عزت نہیں، کچھ نہیں. اللہ کی آیتیں. There are many حدیث، بہت ساری حدیثیں ہیں اس آیت کے جیسی آف متواتر گریڈ، اور وہ متواتر ہے یعنی کہ مطلب پوری وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. مطلب حدیث جو ہے وہ متواتر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ شروع ہوئی پھر اینڈ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوتا ہے، نہیں وہیں وہ ہے متواتر گریڈ. That explain what occurs when the believers and disbelievers die. اور یہ کہ اس کے بارے میں ہے کہ کیا ہوتا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک مومن کی وفات کا ٹائم آتا ہے اور ایک کافر کا موت کا ٹائم آتا ہے. And we will mention these hadith when explaining Allah's statement. تو ان لوگوں نے مطلب تفسیر ابن کثیر کے اندر کہا ہے کہ ہم جب یہ موضوع آئے گا یا اللہ کی یہ آیت آئے گی جو کہ سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 کی ہے، تو ہم تب یہ حدیث بیان کریں گے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ. اللہ will keep firm those who believe. اللہ ان کو بہت ثابت رکھے گا کہ جو مومن بندے ہیں with the word that stands firm in this world. اور اس ورڈ کے ساتھ یعنی وہی ہے جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اینڈ ان دا ہیئر آفٹر، اور آخرت میں بھی. تو اللہ رکھے گا ان کو بالکل مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم. تو یہ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی 27 نمبر کی آیت ہے. اللہ said next وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ and truly you have come unto us alone as we created you the first time. تو آئے ہو نا آج تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے تنہا، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، تخلیق کی تھی. اینڈ دس اسٹیٹمنٹ ول بی سیڈ آن دا ڈے آف ریٹرن. اور یہ واپسی والا جو دن ہے تب کہا جائے گا. ان اندر آیا اللہ سیڈ، ایک اور آیت ہے جس کے اندر اللہ نے کہا سورہ نمبر 18 سورہ کہف آیت نمبر 48
وَأُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ and they will be set before your Lord in rows. تو ان کو کھڑا کیا جائے گا تمہارے رب کے سامنے صف باندھے ہوئے. And Allah will say, اللہ کہے گا, now indeed you have come to us as we created you the first time. تو آتے ہو نا آج تم ہمارے پاس ویسے ہی جیسے ہم نے تم کو پہلی بار تمہاری تخلیق کی تھی. Meaning, just as we started your creation, جیسے کہ ہم نے تمہارا جو تخلیق کرنا جو شروع کیا تھا, جب we brought you back, ویسے ہی جیسے ہم نے تمہاری یعنی کریشن سٹارٹ کی, ویسے ہی ہم نے تم کو واپس بھی لے کر آئے. یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. Although you used to deny resurrection, جبکہ تم تو دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے ہی انکار کر رہے تھے, and reject its possibility, کہ یہ ممکن ہی نہیں ہوگا, کبھی ریزریکشن نہیں ہوگا. Therefore this is the day of resurrection. تو سوچ لو, سمجھ لو, یہ آج کا دن جو ہے یہ وہی ہے دوبارہ اٹھائے جانے والا دن, قیامت کا دن. Allah said, وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. You have left behind you all that which we had bestowed on you. تم سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو, وہ جو ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا جس میں دنیا کے اندر. The wealth, دولت سے لپیٹ دیا تھا, and the money اور پیسے that you collected in the life of the world, جو دنیا کی زندگی میں تم جمع کرتے تھے, جمع خوری. You left all this behind you. تو یہ سب کچھ تم پیچھے چھوڑ آئے. It is recorded in the Sahih that Allah's messenger said. صحیح بخاری میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا, یقول ابن آدم مالی مالی وہل لک من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت وامضیت وما سوا ذلك فذاهب وتاركه للناس. The son of Adam says, بنی آدم کہتا ہے, یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی انسان کہتے ہیں, یعنی بنی آدم کہتا ہے, مائی منی مائی منی, میرا مال میرا مال. بٹ واٹ پارٹ آف یور منی ڈو یو ہیو. تمہارے مال کا, تمہارے پیسے کا کون سا حصہ تمہارے پاس ہے, ادر دین واٹ یو ایٹ آف اٹ, جو تم نے اس میں سے کھایا تھا, اینڈ از دا اسپینڈ, اور جو تم نے خرچ کیا, واٹ یو ویئر, جو تم نے پہنا, اینڈ ٹیر, جو بھی تم نے استعمال کیا, اینڈ واٹ یو گیو ان چیریٹی, جو تم نے صدقہ خیرات کیا, اینڈ دس ریمینز, اور وہ ہے جو بچا ہوا ہے, ان دا ریکارڈ آف گڈ ڈیڈز, کہ تمہارے اعمال نامے میں جہاں پر نیک اعمال ہے درج, وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے. ادر دین دیٹ, اس کے علاوہ, یو ول ڈپارٹ اینڈ لیو اٹ ٹو دا پیپل, تم چھوڑ دو گے اس کو, اور مطلب نکل جاؤ گے تم اس کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کے لیے. اور وہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ وارث. الحسن البصری رحمہ اللہ said, on the day of resurrection, قیامت کے دن, the son of Adam will be brought, بنی آدم کو لایا جائے گا, as if he were a golden chariot, جیسے کہ وہ سونے کا کوئی رتھ ہے. and Allah the most honored will ask, تو پھر اس وقت اللہ اس سے پوچھے گا, where is what you collected, کہاں ہے وہ تمہارا جو جمع کیا تھا دنیا میں, کہاں ہے وہ سب جمع کیا ہوا, کدھر ہے. he will reply, oh Lord, I collected it and left it as intact as ever. تو وہ کہے گا کہ او رب, میں نے اس کو جمع تو کیا تھا اور میں نے ویسا ہی اس کو چھوڑ کر آیا جیسا کہ میں نے اس کو, یعنی کہ انٹیکٹ جیسا میں رکھتا تھا, یعنی اس کو کبھی ٹچ نہیں کرتا تھا, زیادہ جمع کر کے رکھتے نا, ٹچ نہیں کرتے نا پھر اس کو. اللہ ول سے ٹو ہم, اللہ کہے گا, او سن آف ایڈم, یعنی وہی ہے انسان, جو بھی انسان ہوں گے سب کو سن آف ایڈم ہی کہا جائے گا نا. ویئر از واٹ یو سینڈ فورتھ فار یور سیلف آف رائچیس گڈ ڈیڈس, کہاں ہے تمہاری وہ اچھے اعمال
جو تم نے آگے بھیجا. اینڈ ہی ول ریئلائز دیٹ ہی ڈیڈ ناٹ سینڈ فورتھ اینی تھنگ فار ہمسیلف. اور تب اسے یہ احساس ہوگا کہ ارے اس نے اپنے لیے تو کچھ بھیجا ہی نہیں. الحسن then recited the آیا, اور یہ آیت کی تب تلاوت کیے الحسن نے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ and truly you have come unto us alone as we created you the first time. اور آگے ہو نا تم اکیلے اکیلے ہمارے پاس جس طرح کہ ہم نے پہلی بار تمہاری تخلیق کی تھی. You have left behind you all that which we had bestowed on you. تم نے وہ سب کچھ پیچھے چھوڑا جو کچھ بھی ہم نے تمہیں جس میں لپیٹ دیا تھا. ابن ابھی کیونکہ خولنا جو ہے نا وہ ورڈ خولنا وہ وہی ہے کہ لپیٹ دیا. ابن ابھی حاتم ریکارڈڈ دس اسٹیٹمنٹ. اللہ said وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. We see not with your intercessors whom you claim to be your partners. ارے ہم دیکھ نہیں رہے بھئی کہاں ہے وہ تمہارے وہ شفاعت پہنچانے والے سفارشی, کہاں ہے وہ جن کو تم پارٹنرز بناتے تھے تمہارے, مطلب وہ پارٹنرز بناتے تھے بندگی میں. This chastises and criticizes the disbelievers for the rivals, idols and images that they worshipped in this life, thinking they will avail them in this life and upon resurrection, if there is resurrection, as they thought. یہ جو اللہ کا پوچھنا ہے کہاں ہے وہ شفاعت کرنے والے, اس سے ان لوگوں کو بہت ہی ان کی بے عزتی بھی ہوتی ہے اور ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے, ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے کہ یہ کافر جو مطلب اللہ کے مد مقابل کھڑا کرتے تھے جس کو بھی, اور وہ بت وہ تمام جو بھی امیجز تھیں وہ سب جن کی وہ بندگی کرتے تھے اس دنیا کی زندگی میں, یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی جو دوبارہ اٹھایا جانا ہے. اگر دوبارہ اٹھایا جانا ہوا تو جیسا کہ وہ سوچتے تھے کہ نہیں ہوگا. On the day of resurrection, all relationships will be cut off. قیامت کے دن تمام تمہاری رشتہ داریاں کٹ آف ہو جائیں گی. دنیا میں بندہ یہ کرتا ہے یہ میرا یہ رشتہ دار, میرا وہ رشتہ دار, یہ رشتہ دار, وہ رشتہ دار, وہ فلاں ہمارا رشتہ دار, بس یہی کرتا رہے گا نا. آخرت میں وہ سارے رشتے کٹ ہو گئے. مس گائیڈنس ول بی ایکسپوزڈ. ان کی گمراہی جو ہے اس کو کھول کر دکھایا جائے گا. And those whom they used to call upon as gods will disappear from them. اور جس کسی کو بھی وہ اپنا معبود بنا کے پکارا کرتے تھے وہ تو غائب ہو گئے, اڑن چھو. اللہ will then call them. پھر اللہ ان کو بلائے گا while the rest of creation is listening. اور باقی کی تمام جو کائنات کے تمام یعنی ہر بندے تمام مخلوق اس کو سن رہی ہے. تو یہ چیز سوچ لو کہ جو بھی بندے کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے اس کے سب پوری بات دوسرے لوگ سن رہے ہیں. أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Where are my so-called partners whom you used to assert? کہاں ہے وہ؟ سورہ نمبر 28 کی یہ ٹکڑا کہ جہاں اللہ نے کہا وہ میرے پارٹنر جس کو تم سمجھتے تھے, کہاں ہے وہ؟ تو سورہ قصص آیت نمبر 62. سورہ نمبر 26 سورہ شعراء آیت نمبر 90 to 93. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ. And it will be said to them, where are those that you used to worship? پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تم بندگی کرتے تھے instead of Allah, اللہ کے سوا. Can they help you? کیا آج وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور help themselves, یا اپنی آپ کی بھی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ said here, وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. We see not with you your intercessors. ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے شفاعت پہنچانے والے تمہارے ساتھ. whom you claimed were partners, جو کہ جن کو تم شریک بناتے تھے. meaning partners in worship. بندگی میں وہ پارٹنرز تھے, یعنی ان کی بھی بندگی کرو اور اللہ کی بھی. that is partners in a share of your worship.
یعنی وہ پارٹنر تھے، شریک تھے، جو بندگی کرنے کا جو ہے اس کے اندر حصہ، یعنی وہ ایک، یعنی کہ ایک حصہ پارٹنر کا شرک کا، ایک اللہ کا. لقد تقطع بینکم، ناؤ یو اینڈ یو دے ہیو بین کٹ آف. تو آج تم اور وہ ایک دوسرے سے بالکل قطع ہو گئے ہیں. اور دا آیا از ریسائٹڈ ود دا میننگ، اور پھر اس آیت کو میننگ کے ساتھ، یعنی کہ مطلب ریسائٹ کیا گیا. آل کنیکشنز means and ties between you and them have been severed. اور تم لوگوں کے اور ان کے بیچ میں جو کچھ بھی کنیکشن تھا وہ ختم ہو گیا. وَضَلَّ عَنْكُمْ and vanished from you. You have lost. اور وہ چلے گئے، تم سے گم ہو گئے کہیں. مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. All that you used to claim. جو بھی تم دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ ایسا ہے، یہ ہے ہمارے، of hope in the benefit of the idols and rivals you worshipped with Allah. تمہاری امیدیں وابستہ تھیں ان لوگوں سے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، وہ بت، وہ اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے معبود جن کی کہ تم بندگی کرتے تھے اللہ کے ساتھ ساتھ. اللہ said in other آیت، اللہ نے ایک اور آیت ہے جہاں پر اللہ نے کہا، سورہ بقرہ آیت نمبر 166 and 167، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. When those who were followed، تم جس کی، یعنی جن کی بھی پیچھے جا رہے تھے، اتباع کر رہے تھے، ڈکلیئر themselves innocent، وہ اپنے آپ کو بری کرتے ہیں کہ ہمارا اندر کوئی دوش نہیں. of those who followed them، تو جنہوں نے بھی، جس کی بھی بندگی کی، وہ تمام جو تھے جس کی بھی بندگی، انہوں نے اپنی برات، یعنی کہ ایک دم کہ ہم بری ہیں اس سے، ہم innocent اس سے کہ جو یہ ہماری بندگی کرتے تھے. And they see the torment، اور پھر وہ دیکھتے ہیں عذاب. Then all their relations will be cut off from them، تو ان کے تمام جو بھی رشتہ دار تعلقات تھے وہ سب کٹ ہو گئے. And those who followed will say، اور وہ جو فالو کر رہے تھے اتباع، if only we had one more chance to return we would disown them as they have disowned us. یعنی کہیں گے کہ ایک بار ہم کو ایک موقع دے دو خالی دنیا میں جانے کا، ایک چانس، ہم بھی ان کو ایسے ہی ڈسون کریں گے، جاؤ ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، جیسے آج انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، ہم کو ڈسون کیا، یعنی ہمارے سے تعلق ختم کر دیا. Thus Allah will show them their deeds as regret for them، تو ان کے لیے ابھی افسوس، اور ان کو بہت ہی افسوس ہوگا، بہت ہی حسرتیں کہ یہ کیا کیے انہوں نے، کہ ان کے اعمال جو ہے اللہ ان کو دکھائے گا، جس کی وجہ سے ان کو بہت افسوس ہوگا. And they will never get out of the fire. یہ سورہ بقرہ کی آیت 166 167. اینڈ پھر 23 نمبر کی جو سورہ ہے المومنون، اس کی 101 آیت، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Then when the trumpet is blown، تو جب سور میں پھونکا جائے گا، there will be no kinship among them that day. تو بس جیسے ہی سور میں پھونکا گیا، تمہاری کوئی رشتہ داری کچھ بھی نہیں رہے گی اس دن. nor will they ask of one another، اور نہ ہی کوئی بھی کسی کے بارے میں پوچھے گا، نہ ماں نہ باپ پوچھے گا، نہ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے بارے میں پوچھے گا، ارے میرا شوہر کہاں گیا، ارے وہ میری بیوی کہاں گئی، اور کوئی اپنی اولادوں کے بارے میں بھی نہیں پوچھے گا. سب کو اپنی تو پڑی ہوگی اس دن، نفسی نفسی، میرا نفس، یہی تو کر رہے ہوں گے. اینڈ یہ ہے اب سورہ نمبر 29 عنکبوت، اس کی آیت نمبر 25. انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. You have taken for worship idols instead of Allah. تم نے تو بتوں کو اپنا بندگی کرنے کا مطلب بنایا اللہ کے سوا. And the love between you is only in the life of this world. اور تمہاری جو محبت ہے وہ صرف اس دنیا کی زندگی میں ہی رہے گی بس.
But on the day of resurrection, لیکن قیامت کے دن you shall disown each other. تم ایک دوسرے سے لا تعلقی جو ہے وہ اس کا اعلان کرو گے. And curse each other, اور ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے. And your abode will be the fire, لیکن تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی. And you shall have no helper, اور اس وقت تمہارے لیے کوئی مددگار بھی نہیں. پھر سورہ نمبر 28 سورہ القصص آیت نمبر 64. یہ سب جو میچ ہوتی ہے یعنی جو بھی یہ آیتیں ہیں ان سے ملتی جلتی آیتیں جو ہے سملر ٹائپ کی اس کو کوٹ کیے. آیت نمبر 64 ہے سورہ قصص کی. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ and it will be said to them, کہا جائے گا ان سے, call upon your partners, اپنے شریکوں کو پکارو تو صحیح. and they will call upon them, تو وہ ان کو پکاریں گے. but they will give no answer to them, مگر ان کو کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیں گے وہ. پھر ہے آیت نمبر سورہ نمبر 10 یعنی سورہ یونس آیت نمبر 28. وَيَوْمَ نَحْشُرُوهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا and the day whereon we shall gather them all together. اور وہ دن, اس دن ہم جمع کریں گے سب کو. Then we shall say to those who committed shirk, پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا. اور پھر اس کے یعنی یہاں سے لے کے اینڈنگ جو ہے وہ سورہ یونس کی سورہ نمبر 10 اس کی آیت نمبر 30 پہ ختم ہوئے گی, جو پوری کوٹ نہیں کی گئی یہاں پہ 28 سے 30. پھر انٹل یعنی یہ لاسٹ پارٹ ہے آیت کا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ and their invented false deities will vanish from them. تو انہوں نے جو کچھ بھی گھڑا تھا یا جو بھی انہوں نے اپنے دماغی فطور سے بنایا تھا جھوٹے معبودوں کو, وہ سب کے سب غائب ہو گئے, کہیں بھاگ گئے, کہیں لاسٹ ہو گئے, وینش ہو گئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.